طلبات آج جو میرا عنوان ہے وہ رسید نویسی ہے۔ مختلف بورڈ میں مختلف نمبروں سے یہ آتی ہے، کہیں 5 نمبر کہیں 10 نمبر۔ پریکٹیکلی زندگی میں بہت کام آ سکتی ہے، یعنی کہ اس میں ہر ایک شخص کو اگر کسی چیز کا لین دین کرنا ہے تو اس میں وہ رسید لکھ سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ طلبات آج جو میرا عنوان ہے وہ رسید نویسی ہے۔ رسید نویسی بڑا یاد رکھنا، مختلف بورڈ میں مختلف نمبروں سے یہ آتی ہے، کہیں 5 نمبر کہیں 10 نمبر۔ ہاں، 9th کلاس اور فرسٹ ایئر کلاسز میں یہ لازمی ہے، 10th کلاس میں اور سیکنڈ ایئر کی کلاسز میں یہ لازمی نہیں ہوتی۔ ہاں، کسی اور امتحان کے نقطۂ نظر سے دیکھیں کہیں پوچھی جائے تو آ سکتی ہے۔ پریکٹیکلی زندگی میں بہت کام آ سکتی ہے، یعنی کہ اس میں ہر ایک شخص کو اگر کسی چیز کا لین دین کرنا ہے تو اس میں وہ رسید لکھ سکتا ہے، اب وہ کسی کلاس کا طالب علم ہو کہ نہ ہو، لیکن رسید اس کو ضرور پڑھ سکتی ہے۔ تاہم ہم آتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ تو بیٹا یہاں پہ میں نے لکھا رسید فارسی زبان کا لفظ، اور جس کی معنی ہے یہاں پہ لکھا رسائی، تحریر، پہنچ کر لکھنے، پہنچ کر وصول کرنے کے بعد تحریری شکل۔ اور بیٹا یہاں پر میں نے اس کی ادبی تعریف لکھی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، کسی چیز یا رقم کی وصولی پر تحریری ثبوت کو رسید کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، دو لوگوں کا آپس میں کسی چیز کا لین دین ہو رہا ہے، چاہے وہ کسی جانور کا ہو رہا ہے، چاہے وہ موبائل فون کا ہو رہا ہے، چاہے وہ کسی گاڑی کا ہو رہا ہے، چاہے وہ کسی بڑے جانور کا ہو رہا ہے، چھوٹے کا ہو رہا ہے، گھر کا ہو رہا ہے، زمین کا ہو رہا ہے، یعنی کہ لین دین لاکھوں چیزوں کے ہیں۔ جس چیز کے بارے میں لین دین ہوگا اس کا لینے والا اور دینے والا اپنے پاس ثبوت کے طور پر جو تحریر کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسید کہتے ہیں۔ ہاں بیٹا یہاں پر ایک لفظ کہا تحریر، لکھتا ہے نہیں، تحریر کرتا ہے۔ تحریر اور لکھنا دونوں ایک چیز ہے۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ رسید کے میں نے بیٹا یہاں پر اصول لکھے ہوئے ہیں اور یہاں پر رسید کی اصطلاحیں لکھی ہوئی ہیں۔ جب تک ہم ان دونوں چیزوں کو نہیں سیکھیں گے تو ہم رسید نہ لکھ پائیں۔ اٹس اوکے، تو آتے ہیں ہم اصول کی طرف۔ رسید نئے صفحے سے لکھیں، ہمیشہ رسید کو بورڈ کے نقطۂ نظر سے یا کسی بھی عملی زندگی میں لکھتے ہیں تو نئے صفحے سے لکھنا شروع کریں۔ نمبر 2، باعث تحریر آنکھیں صفحے کے انتہائی درمیان میں لکھیں۔ باعث تحریر آنکھیں، یہاں پر بھی یہی لکھا ہوا ہے، باعث تحریر آنکھیں۔ فارسی زبان کے لفظ ہیں جن کے معنی ہیں تحریر کی وجہ یہ ہے کہ، یا رسید کی وجہ یہ ہے کہ۔ نمبر 3، بڑا یاد رکھنا، رسید کو کاٹنے کی کسی بھی صورت میں ایک لفظ کی بھی گنجائش ہے، کیونکہ آپ کا لین دین ہے وہ کٹنگ میں، یعنی کہ آپ گڑبڑ۔ اور نمبر 4، رقم جہاں آپ لکھ رہے ہیں اس کو لفظوں اور ہندسوں دونوں میں لکھیں۔ میں یہاں پر جب آؤں گا تو ساتھ ساتھ بتاؤں گا، یعنی کہ میں نے یہ یہاں پر دیکھو بچوں لفظوں اور ہندسوں دونوں میں لکھا تاکہ رقم میں ردل بدل نہ کیا جا سکے، اور اس رقم کا حق بھی لازم لکھنا ہوتا ہے تاکہ بالکل کوئی خدشہ نہ رہے۔ ہم نے لکھا 1,00,000 روپے، 1,00,000 روپے نصف جن کے 50,000 روپے، 50,000 روپے، یعنی کہ اس کو آپ نصف بھی لکھتے ہیں۔ ہم جب آگے دیکھتے ہیں اس میں ہم 2 گواہ بھی رکھتے ہیں، اگر حضرات ہیں تو 2 گواہ، اگر خواتین ہیں تو 4 گواہ، مرد 2 خواتین 4۔ لین دین کرنے والوں کا مکمل نام اور ان کی تفصیلات میں دے رہا ہوں، فلاں لے رہا ہے، میرا بھی تعلق اور نام، والدیت، عطا پتہ سب، اور دینے والے جو لے رہا ہے اس کو بھی سبھی کچھ اس کو بھی لکھنا پڑے گا۔ پھر آگے بچوں ہمارے پاس جس چیز کی رسید لکھنی ہو اس کی تفصیلات، فار ایگزامپل بکری ہے، گائے ہے، موبائل ہے، گاڑی ہے، کچھ اس کے بارے میں، اس کا اگر گاڑی ہے انجن نمبر، ٹائر، سیٹس، گاڑی کا نمبر، کون سی گاڑی ہے، ساری ڈیٹیل۔ آگے ہے بیٹا آپ کے پاس
لاسٹ جو ہم نے اصولوں میں لکھا کہ آخر میں ہم نے تاریخ لکھنی ہوتی ہے، یعنی کہ صفحہ کے انتہائی درمیان میں تاریخ لکھنی، تو بیٹا یہاں پر رسید کی اصطلاحوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہم نے لکھا کہ ان چیزوں کے بغیر یعنی کہ رسید ممکن نہیں ہے۔ ہم نے سب سے پہلے لکھا باعث تحریر آنکھے، یہ اصطلاح کا استعمال لازم کریں۔ نمبر 2، اور کہاں کرنا ہے؟ صفحہ کے درمیان۔ نمبر 2، جس جگہ رقم لکھنی ہو وہاں مبلغ، جہاں جہاں رقم کا اندراج ہوگا وہاں وہاں ہم نے مبلغ لکھنا ہے۔ 1-2 جگہ پر میں نے لکھا ہے، جب یہاں پڑھیں گے تو ان کو بھی دیکھیں گے ساتھ۔ جس چیز کی فروخت کرنا لازم ہے، جو چیز ہم بیچ رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے بابت کا لفظ لکھنا ہے۔ اب چیز دینے والا جو ہے بیٹا، اس کے لیے ہم نے اذاں کا لفظ استعمال کرنا ہے، یہاں پہ لکھ دیا۔ پھر میں نے لکھا گوہ شد نمبر 1 گوہ شد نمبر 2 کے درمیان علامت لکھیں۔ گوہ شد نمبر 1 گوہ شد نمبر 2 اور علامت، یہ لہ رہا ہے چیز کو۔ چھوٹے جانوروں کے لیے شاخ لفظ استعمال کریں، فار ایگزامپل بیڑ، بکری، بکرا، ایسے جانوروں کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ شاخ کا لفظ استعمال کرنا ہے، یہ اصطلاح ہے اس کی۔ پھر بڑے جانوروں کے لیے راس، ہم دیکھتے ہیں لائٹ پڑ رہی ہے، بڑے جانوروں کے لیے راس کا لفظ استعمال کریں۔ پھر بیٹا فار ایگزامپل گائے، بیل کے لیے آپ نے بھینس، بھینسا کے لیے راس کا لفظ استعمال کریں، اس طرح۔ اونٹ کے لیے نکیل کا لفظ استعمال کریں، گھوڑے کے لیے لگام کا لفظ، اس کی قبیل کے جو بھی جانور آ رہے ہیں۔ زمین کے لیے مناسب جو لفظ ہے مغذی، میں نے یہاں پہ لکھا بھی، اور دیگر کئی چیزیں ہیں ان کے لیے لازم نہیں ہے کہ ان کی اصطلاحیں ہوں۔ اٹس اوکے، یعنی کہ ان چیزوں کے بغیر، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے رسید لکھنی ہے۔ تو آ جاتے ہیں بچوں اپنی رسید کی طرف۔ میں نے لکھا 1 عدد بکری یا 1 عدد بکرے کی رسید لکھیں۔ تو دیکھتے ہیں، ہم نے اصولوں کو بھی دیکھا، اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کیا کریں گے؟ رسید لکھیں گے۔ میں نے صفحہ کے درمیان میں لکھا باعث تحریر آنکھے، اور اس کی سیاہی بھی ختم ہوگی۔ اچھا، ہم لکھتے ہیں باعث تحریر آنکھے، یہاں پہ لکھا، پھر لکھا مبلغ۔ مبلغ جب ہم نے لکھا تو بیٹا اس کے لیے ہم نے یہاں پر پہلے کل رقم لکھی، ٹھیک ہو گیا، اور لکھا ہم نے 1 لاکھ روپے۔ بیٹا رقم ایسی ہم نے رکھنی ہے جس کو 2 حصوں میں ہم تقسیم کر لیں، کیلکولیٹر کی ضرورت نہ پڑے۔ پھر ہم نے یہاں پر دوبارہ لکھا 1 لاکھ روپے۔ پھر ہم نے کہا نصف جن کے، اور بیٹا جہاں جہاں لفظ رقم کے لیے مبلغ ہم نے لازم لکھنا ہوگا، دوبارہ لکھا، پھر لکھا 50,000، یعنی کہ 1 لاکھ کا 50% جو ہوگا وہ 50,000 روپے ہیں، اور ہم نے لکھا ساتھ لکھا 50,000 روپے ہوتے ہیں۔ اٹس اوکے، یہاں تک رقم کو ہم نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے لکھ دیا، لفظ اور حصوں۔ اب ہم یہاں پہ لکھتے ہیں بابت، یہ اصطلاح استعمال، بابت 1 عدد شاخ بکری، بھائی بکری کی ہم نے تفصیلات لکھنی ہے۔ رنگ سیاہ کالی ہے، ماتھے پر چاند، آسمان والا چاند، سفید رنگ، پھر کھر سفید، نوکدار سینگ، اوکے ہو گیا، دم اور دانت سالم، ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، صحت مند، چھوٹا قد، اور ہاں یہ ہم نے اس بکری کی تفصیل لکھی۔ آگے بیٹا ہم نے کہا اذاں، تو یہاں پر بھی کیا چیز دینے والے کا ایڈریس پتا، محمد تبارک علی اوان ول، اور بعض عتیق اوان، کچھ لوگ جانتے ہیں، ساکر علی باجی ند پا کر رسید لکھ دی ہے کہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آ سکے۔ بیٹا یہاں سے آگے ہم نے اس شخص کا نام لکھا، یہاں تک اس کی تفصیلات۔ یہاں پہ ہم نے کہا کہ اس بندے نے رقم وصول کر لی ہے یہ، اور بکری دے دی ہے، دی کس کو؟ چودھری محمد امجد ایوب کو، ول محمد ایوب، محمد چودھری محمد ایوب کو دی، کس کو؟ چودھری امجد ایوب ول چودھری محمد ایوب۔ دینے والا کون ہے؟ تبارک، اور لینے والا کون ہے؟ یہاں سے محترم۔ اچھا بچوں، پھر ہم نے گوہ شد نمبر 1 اور گوہ شد نمبر 2 لائے،
सॉरी गौर शुद्ध नंबर 1 और गौर शुद्ध नंबर शुद्ध नंबर 2 लाए और बीच में हमने अलाबद लिखा, ये इसके लिए इस्तेलाह इस्तेमाल है। बड़ा याद रखना, हमने गौर शुद्ध नंबर 1 का नाम पता तफसीलात लाजमी लिखनी होती है, दूसरे के भी, और बीच में जो लेने वाला है उसकी तफसीलात भी लाजमन लिखनी होती हैं। मोहम्मद सलेमान वल मोहम्मद शफीक मीर हमने लिखा, साकिन ये कहाँ के रहने वाले, अलिफ बा जीम, फिर अंगूठा लगाने की जरूरत नहीं है, डाटा डाल दे, फिर शनाख्ती कार्ड उसको लिखने की जरूरत नहीं है, डॉट 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 डाल दें। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, अगर किसी को शनाख्ती कार्ड लिखना है तो मर्द के शनाख्ती कार्ड को लिखते 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 एंड पर आप जो उसका आखिर में आता है मर्द के आईडी कार्ड के आगे 1, 3, 5, 7 और 9 ये वाले फिगर आते हैं, और औरत के कार्ड के आगे 0, 2, 4, 6, 8 ये आते हैं। आईडी कार्ड लिखने की जरूरत नहीं दोस्तों। हाँ, इसको भी खाली छोड़, जब हम इम्तहानी नुक्ते नज़र से लिखते हैं, जब आप प्रैक्टिकली लाइफ में लिखते हैं तो फिर आपको यहाँ पर उन लोगों के लिखने पड़ते हैं। अच्छा, हम आ जाते हैं गौर शुद्ध नंबर 2 की तरफ। हारून रशीद वल अब्दुल रशीद, साकिन अली बाजी, फिर अंगूठा शनाख्ती कार्ड दस्तखत, इसकी डिटेल भी हमने लेनी है। फिर आ जाते हैं यहाँ जनाब वाला लेने वाले हजरात, चौधरी अमजद अयूब वल चौधरी मोहम्मद अयूब, साकिन अंगूठा शनाख्ती कार्ड डिटेल, और यहाँ पर एक्स्ट्रा जो चीज आएगी वो इसकी तारीख होगी जो लाजम रखनी होगी। तो बेटा याद रखें कि हम इस रसीद को फिल फॉर बदल भी सकते हैं। अभी के अभी ये एक अदद बकरी थी, हम इसको एक अदद बकरा बना लेते हैं। क्या करें, सिर्फ और सिर्फ यहां से हम इस लफ्ज को काट देते हैं। देखें, यहां से ये लफ्ज काटते हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक अदद बकरा, और सितम ज़रीफ़ी ये है कि मेरे मार्कर से इंक खत्म हो गई है, तब मुझे थोड़ा सा आराम से लिखना पड़ रहा है। अच्छा, तो ये हमारा एक अदद बकरा हो गया, बाकी एज इट रहने दे, कुछ भी नहीं बदलना, रसीद फिर भी हमारी दुरुस्त है, कोई भी इसमें हमें लफ्ज बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमने यहाँ पे कहा एक अदद शाह बकरा, चलेगी, दौड़ेगी। अच्छा, फिर हमने कहा कि यहां से अगर हम लफ्ज काट देते हैं, हम एक अदद भेड़ कर देते हैं, भेड़ की भी चल गई, कुछ भी काटने की जरूरत नहीं है। हाँ, रकम को आप देख लें, भेड़ की भी कीमत ₹1,00,000 है, बकरे की भी है, बकरी की भी है, चलेगी, कोई इसमें हरज नहीं है। तो इसमें अगर हम देखें, अगर एक गाय को रख लेते हैं, लेट अस कंसीडर उसकी कीमत ₹1,00,000 है, तो कोई हमें रोक सकता है कि भाई यहाँ पर आप, अब हमें यहाँ पर 2 लफ्ज बदलने होंगे। बेटा देख लेना, 4-5 रसीदें एक में हो रही हैं, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एक अदद रास गाय, एक अदद रास गाय, बाकी सारी की सारी रसीद तो हम इधर ही छोड़ देते हैं, वही उसकी तफसीलात हैं, उसका भी रंग स्याह हो सकता है, माथे पर चांद हो सकता है, खुर से हो सकते हैं, नोकदार सिंह हो सकते हैं, वगैरह 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 वगैरह। अच्छा, फिर हम इसमें ले आते हैं, अगर हम इसमें एक अदद रास बैल ले लेते हैं, बैल, तो भी ये चलेगी, चलेगी ना। अच्छा, एक अदद रास बैल को देख लें तो भी ये अपना काम मुनासिब अंदाज से करेगा, क्योंकि इसमें भी हमने वही दुम वही कुछ सारा कुछ, ये बैल का भी होता है, और लेने देने वाला वो उसको जरूरी नहीं है कि कौन है। अच्छा, हम अगर यहाँ पर एक अदद रास भैंस कर लें, भैंस, तो भी दौड़ेगी, चलेगी। अच्छा, नहीं साहब, अगर हम इसको देख लेते, एक अदद भैंसा कर लेते हैं हम यहाँ पर, तो बेटा भैंसा भी दौड़ेगा, चलेगा, रकम भैंसे की बना देते हैं, ₹1,00,000 है, अगर नहीं है तो क्या है, हमने इसको और नहीं बदलना, एज इट रख लें। तो बेटा आप अपने पास प्रैक्टिस कीजिए इम्तहानी नुक्ता नज़र से, इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा बदल के भी एक और लेक्चर दूंगा रसीद पे।
اس میں ہم کیا رکھ لیتے ہیں، زمین رکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا اس کا ڈیفیکلٹ ہے، قرضہ حسنہ رکھ لیتے ہیں، وہ تھوڑی ڈیفیکلٹ چیزیں ہیں۔ باقی آپ گاڑی پہ لکھیں، ہاں گاڑی کو دم نہ بنا دینا، گاڑی کا انجن نمبر اس کی ڈیٹیل لکھیں، پھر آپ کوئی موبائل کا لین دین کر رہے ہیں ایز اے اس کی تفصیلات میں جائیں، رقم کو ایز اے چھوڑ دیں، یہاں سے آگے بابت یہاں سے لے کر یہاں تک آپ چیز کی ڈیٹیل لکھیں اور اس کی رقم لکھیں۔ تو امید ہے کہ آپ بہت بہترین